آئیے 7ویں پارے کے پہلے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن حکیم سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور آہو بکا کرو، پھر اگر تم نہ رو سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مکھی کے پر کی طرح کے آنسو نکلے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے، مسند بزار کی روایت۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے حق کی معرفت کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں سے پڑھا گیا اور جسے رسول کی طرف وحی کی گئی، اسی وجہ سے انہوں نے خالص عقیدے کا اظہار کیا، اخلاص کے ساتھ حق کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں ہم جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ تو انہوں نے اپنے عقیدے میں سے جو کچھ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں عطا کیا۔ وہ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں صالح لوگوں میں شامل فرما لیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اللہ کی توحید کا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں جس وقت گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کے لیے ہیجان پیدا ہوتا ہے، شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان میں سے لذیذ چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ اس آیت کے خصوصی مخاطب صحابہ کرام اور عمومی طور پر سارے اہل ایمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کے متعلق فرمایا تھا اب ہرگز نہیں پیوں گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاک چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو کلو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس کا دائرہ کار صرف کھانے پینے کی چیزوں کی حد تک محدود نہیں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سواری، غرض برتنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی حلال چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن شرط یہ کہ رزق حلال ہو اور پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ لغو سے مراد ہے بے معنی قسمیں، یعنی ایسی قسم جس میں دل کا پختہ ارادہ شامل نہ ہو۔ زبان پر جیسے قسم سے یہ بات ہے، یعنی یہ بلا ارادہ جاری ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، چنانچہ اس کا کفارہ
10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے. جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو. اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو لفظ قسموں سے بے معنی قسمیں مراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جانے والی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، جو لوگ اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر کوئی شخص یہ تینوں چیزیں نہ پائے تو 3 دن تک کے روزے رکھے. یہ قسموں کا کفارہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت، آزماں، تیر سب گندے شیطانی کام، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. خمر شراب کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. جیسے حضرت عمر نے کہا تھا الخمر ما خمر العقل. خمر یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. والمیسر اور جوا وہ یعنی جیتنے کی صورت میں کسی پارٹی کو جو کچھ مل جاتا ہے، مثلا گھڑ دوڑ ہو اور اس پر لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر شرط باندھتے ہیں کہ میری طرف سے اتنا مال ہے، دوسرا کہتا ہے میری طرف سے اتنا ہے. یہ شرط باندھ کر جب جیتنے کے لیے لوگ مال لگاتے ہیں تو اسے جوا کہتے ہیں. والانصاب آستانے بت وغیرہ ہیں جن کو نصب کیا جاتا ہے اور اللہ کی بجائے ان کی عبادت کی جاتی ہے. بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شراب 3 بار حرام ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب لوگ شراب پیتے تھے، جوئے کا مال کھاتے تھے. آپ سے لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا تو یسألونک عن الخمر والمیسر والی آیت نازل ہوئی. لوگوں نے سمجھا شراب اور جوا حرام نہیں ہوئے کیونکہ آیت میں ومنافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. چنانچہ لوگ شراب پیتے رہے. ایک دن ایک مہاجر نے نماز پڑھائی اور قرات میں گڑبڑ کی. پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہتے ہو. یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی. پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے. بعض دفعہ نماز کا وقت ہوتا، کوئی شخص نشے میں چور ہوتا، پھر اس سے بھی زیادہ سخت یہ والی آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ کی، اور صاف طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا. سیدنا عمر بھی شراب کے بارے میں وضاحت چاہتے تھے. جب یہ آیت سیدنا عمر کو بلا کر سنائی گئی تو انہوں نے دعا کی اللہ شراب کے بارے میں شفا بخش بیان نازل فرما دے. پھر المائدہ کی آیت نازل ہوئی، انہیں بلا کر سنائی گئی. جب وہ فہل انتم منتہون پر پہنچے، سیدنا عمر بولے انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. سیدنا ابن عمر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے. اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا اور جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا. سیدنا ابن عمر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اور جس کے پاس لے جائے اس پر بھی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جیسے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا تو گاڑی میں کسی نے لا کے کوئی سامان رکھ دیا، اس میں شراب بھی تھی، تو شراب لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جس کے لیے لے جائے گی اس کے لیے بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے الخمر جمع الاسم، کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کیے ہوئے. شراب، خنزیر اور بتوں کی بیع کی حرمت. اسی لیے جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو.
پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال، حقوق اللہ اور حقوق مخلوق سے متعلق جو بھی واجب کام ہے، یہ مستحب ہیں، وہ بجا لاؤ، اور ایسے کاموں سے رک جاؤ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے، اور انہوں نے نیکیاں کی پھر اللہ سے ڈرتے رہے، پھر وہ ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئے ہیں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے آزمائے گا، جو کہ بڑا امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکار سے روکا اور کامیابی کے لیے سارے مواقع دیے۔ اب اگر کوئی سزا کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا انجام دردناک عذاب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑے انتقام والا ہے، یعنی مارے ہوئے مویشی کے مطابق بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جانور جیسا کوئی جانور کسی نے مار ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جانور اونٹ سے ملتا ہے، یہ بکری سے یا گائے سے، اسی طرح کا مویشی صدقہ کیا جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام نے کبوتر کے شکار پر بکری، شتر مرغ کے شکار پر اونٹنی اور نیل گائے پر گائے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے، کیونکہ سمندر میں بہت دن خوراک کے بغیر بھی رہنا پڑ سکتا ہے، تو سمندر سے لے کے کچھ کھایا جا سکتا ہے، یعنی مچھلی وغیرہ۔ اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مرے ہوئے بحری جانور بھی حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعظیم کے قیام کے ساتھ اس اللہ کا دین اور دنیا قائم ہے۔ کعبہ کے ساتھ ہی اسلام کی تکمیل ہوئی، کعبہ کے ساتھ ہی لوگوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، اس گھر کا ارادہ کرنے والوں پر نوازشیں اور احسانات ہوتے ہیں، اس کعبہ کے سبب سے مال خرچ کیے جاتے ہیں، اس کی خاطر بڑے بڑے ہولناک کاموں میں بھی گھسا جاتا ہے۔ اسی محترم گھر میں رنگ رنگ کے نسل کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، ان کے درمیان ان کے دینی اور دنیاوی مفادات کے سلسلے میں روابط استوار ہوتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری پوری کی، کیونکہ رسول کا کام ہی پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر کیا گیا تو ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو اس کی تجارت کرتا ہوں، میں نے اس پر سے مال حاصل کیا، اگر میں وہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگاؤں تو کیا وہ مجھے نفع دے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک کے سوا قبول نہیں کرتا۔ اپنے رسول کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہہ دیں پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے،
پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا کہ بے فائدہ سوالات نہ کرو، اس کے لیے انہیں ایمانی معاہدہ یاد دلایا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ جیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آبا کے بارے میں سوال کیے تھے، اگر آپ جواب دیتے تو ہو سکتا ہے انہیں تکلیف پہنچتی، کیونکہ سوال میں کوئی ایسی شدت، یعنی سوال کے جواب میں ایسی شدت ہوتی جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ رسوائی کا سبب بھی ہو سکتی تھی وہ بات۔ زید بن ثابت انصاری سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ پہلے دریافت کرتے کیا واقعہ ہو چکا، اگر ہو چکا ہوتا تو اپنے علم کے مطابق بات کرتے، اگر نہ ہوا ہوتا تو کہتے تب بات کریں گے جب واقعہ ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ اچھے لوگ نہیں دیکھے، رسول اللہ کے وصال تک صرف 31 مسئلے پوچھے تھے، 31 تمام صحابہ نے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی سائبہ، سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ، اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی حام، بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، کچھ کو حلال کر لیا تھا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو قرآن و سنت اور علم کے بغیر، یعنی قرآن و سنت کے علم کے بغیر ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا۔ وہ علم جو دل کو یقین سے بھر دینے والا ہو، اسے چھوڑ کر شک اور گمراہی کے سوا کیا چیز باقی رہ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہوا ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پایا، انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ یعنی جان کی حفاظت کیسے کرو گے؟ لغو سے اپنے آپ کو بچا کر، لہو و لعب کے کاموں سے بچا کر، اپنی زندگی کے وقت اور صلاحیتوں کو، قوتوں کو بیکار بے فائدہ مشاغل سے بچا کر، جو کچھ اللہ نے دیا اس کی حفاظت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ اور رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو راہ راست سے بھٹک گیا اور جو خود سچے دین کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں
پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہوں نے خیانت کی یا یعنی لیے ہوئے مال میں سے کچھ چرا لیا، تو ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ہوں وہ کھڑے ہوں گے تو حق مارنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسری قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 5ویں رکوع کا آغاز ایک ایسے موڑ سے ہو رہا ہے جہاں پر ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا۔ ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے بلایا تھا اس وقت تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ یہ سوال رسولوں سے ان کی دعوت کے اثرات کے بارے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن انتہائی درجے کا غضبناک ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا رب اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا میر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی بدعات شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری کی 7049 نمبر روایت ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائے، یعنی اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو بلکہ اپنی مرضی سے کیا گیا کام ہو۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اسی لیے یاد دلائے ہیں، اور جو انعام کسی کی ماں پر کیا جائے دراصل وہ اس کی اولاد پر انعام ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکر قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی اور عقیدے سے بھی، اعتقاد سے بھی ہوتا ہے، یعنی دل کے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ مجھے یہ نعمت میرے رب نے عطا کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں وضاحت ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ کوڑی اور اندھے کو اچھا کرتے تھے، جس سے بڑے بڑے طبیب بھی عاجز ہیں، اور کھلی نشانیوں سے مراد معجزات ہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہو کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ یہاں جو وحی حواریوں کی جانب کی گئی تھی، اس سے مراد الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص پیروکار بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو بھی اپنے لیے مخلص بنا دینا، اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دینا۔ پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے
हवारियों के दिलों में अपने ऊपर ईमान लाने की और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बात इल्का कर दी थी। जब हवारियों ने कहा, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब इस्तिताअत रखता है कि आसमान से हमारे लिए एक खान उतार दे? ईसा ने कहा, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डर जाओ, यानी अल्लाह ताला से ऐसे मुतालिबात ना करो। आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने यानी बनी इसराइल ने, यहूदियों ने मुतालिबात किए थे। अब ये मामला आ गया ईसाइयों का, ईसाइयों ने भी मुतालिबात किए। उन्होंने मुतालबा ये किया था कि एक मायदा, ऐसा दस्तरखान उतार दीजिए जिसमें खाना लगा हुआ हो। हवारियों का मुतालबा इस बात पर नहीं था, इस बुनियाद पर नहीं था कि अल्लाह ताला की कुदरत में शक था, बल्कि ये दरख्वास्त इंतहाई अदब और एहतराम से पेश की गई थी। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हम जान लें कि आपने वाकई हमसे सच कहा है और हम उस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। हवारी चाहते थे कि हम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाले जन्नती खाने से बरकत हासिल करें। ये दलील है कि वो खाने के ज़रूरतमंद थे और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और वो यकीन के आखिरी दर्जे तक पहुंचना चाहते थे। यकीन का पहला दर्जा इल्मुल यकीन है और इसी तरह से दूसरा दर्जा ऐनुल यकीन और तीसरा हक़्क़ुल यकीन है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब अल्लाह ताला से उन्होंने सवाल किया, कैफ़ तुह्यिल मौता, कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अवलम तुअमिन, क्या भला तुम ईमान नहीं रखते? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, क्यों नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान चाहिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए। हवारी भी दीगर लोगों की तरह इल्म, ईमान और यकीन के लिए ज़रूरतमंद थे। याद रखिएगा, इल्म पहली सीढ़ी है, इसके बाद इंसान हकीकतन ईमान लाने वाला होता है। इल्म से पहले तो ईमान का महज दावा ही होता है। इल्म के बगैर सोचिए तो सही, ईमान किस चीज़ पे लाना है? जिसको जानता ही नहीं, जिसका कोई फहम ही नहीं है। फिर आप देखिए कि किसी चीज़ का फहम भी मिल जाए तो ज़रूरी नहीं कि यकीन मिल जाए। तो इल्म, ईमान और यकीन अगर हवारियों की ज़रूरत थी तो हमारी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इल्म भी नसीब फरमाए, ईमान भी और यकीन के आला दर्जात तक पहुँचाए। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, अल्लाह हमारे रब, आसमान से हम पर एक खान उतार जो हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, और तू रिज़्क़ अता करने वालों में से बेहतरीन है। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ इंतहाई अदब का इजहार कर रही है। इस दुआ में ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी झलक रही है। इस दुआ से अल्लाह ताला की मार्फत का इजहार भी हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और वो अल्लाह के बंदे हैं। ईसाई इसी गलत फहमी में तो मुब्तला थे कि वो खुद इलाह है, नऊज़ु बिल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा दस्तरखान उतारने का मुतालबा किया था जो उनके लिए भी और पीछे आने वालों के लिए भी खुशी का सामान हो। यानी इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने खान के ज़रिए से निशानी तलब की थी कि वो वक्त ईद बन जाए, यादगार बन जाए, ताकि इस मौजज़े को याद रखा जाए, भुलाया ना जाए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईदें और इबादत के दिन मुकर्रर कर दिए जो अल्लाह ताला की याद दिलाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल के तवस्सुत से किस तरह से उन ईदों को ख़ास मौक़े के साथ नथी कर दिया। मिसाल के तौर पर रमज़ान में नुज़ूल क़ुरआन की खुशी में पूरा महीना गुजारने के बाद ईद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद कितना बड़ा मकसद रखती है, ईद उल फितर। फिर आप देखिए
کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو وہ حج کے دن ہے، جانے والے تو اللہ کے حضور اس کے گھر میں جا کر اس کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے تقوی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیچھے رہنے والے بھی اس دن پر عید مناتے ہیں، اللہ کے حضور قربانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں عیدیں اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق بنانے کے دن ہیں، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے میں تو بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے سبھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، کیونکہ اب ظاہری امور تو رہ گئے لیکن ان کے اندر سے روح ختم ہو گئی۔ جیسے اقبال نے کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی وہ روح جو سیدنا بلال کی اذان میں تھی وہ روح آج کی اذان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی روح کے ساتھ تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزہ نازل کرنے پر وعید بھی نازل کر دی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ نازل کیا جو کہ روٹی اور گوشت تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ خیانت نہ کریں، ناشکری نہ کریں اور ذخیرہ نہ کریں۔ حقیقتاً یہ بہت اہم احکامات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ذخیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں اور انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ استغفر اللہ، یہ ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، والیوم 5 پیج 245۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا۔